زمین پر اگر سب سے زیادہ چرچے میں رہنے والی جگہ کی بات کی جائے تو وہ ہے برمودا ٹرائی اینگل۔ یہ ایک ایسی پراسرار جگہ ہے جو روز اول سے ہی انسانوں کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ جہاں اس صدیوں پرانی پراسراریت نے لوگوں کو اس مقام کے متعلق حقائق جاننے کے لیے بےتاب رکھا ہے، وہیں اس مقام نے لوگوں پر صدیوں سے خوف بھی طاری کیا ہوا ہے۔ 50 بحری جہازوں، 20 ہوائی جہازوں اور ہزاروں انسانی جانوں کو نگلنے والے اس مقام کے پیچھے آخر کون سی طاقت ہے؟ کیا یہاں کوئی پراسرار مخلوق نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں یا یہ کوئی قدرت کا کرشمہ ہے؟ ان سوالات نے انسانی عقلوں کو کئی برسوں سے پریشان کر رکھا ہے۔ دوستو، یہ پراسرار ترین مقام امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب بہتے ہوئے دریا بحر اوقیانوس کے میامی، پیرٹو ریکو اور برمودا کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ مقام ٹرائی اینگل شیپ میں ہے، جس وجہ سے اس مقام کو برمودا ٹرائی اینگل کا نام دے دیا گیا ہے۔ 1892 میں ایک مشہور ایکسپلورر کرسٹو کولمبس ضرورت کے تحت سمندری سفر پر نکلا تھا۔ برمودا کے جزیرے کے قریب پہنچ کر کرسٹو نے ایک عجیب و غریب ہلچل محسوس کی۔ سامنے دکھائی دینے والا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ یہاں پانی بہت اونچائی تک اچھلتا ہوا نظر آ رہا تھا، پھر اچانک آسمان سے آگ کا گولا اس مقام پر گر جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مختلف روشنیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کرسٹو فوراً اپنا کمپاس نکال کر اس مقام کا تعین کرنے لگتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر کمپاس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کرسٹو اس صورتحال سے گھبرا کر آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ اس مقام کے بارے میں ایک کتاب لکھتا ہے جسے لوگوں نے سرے سے نظر انداز کر کے برمودا ٹرائی اینگل کے حقیقی اور پراسرار وجود کو رد کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کوئی اس پراسرار مقام کے نام تک سے واقف نہ تھا۔ اگلے 500 سالوں میں اسی مقام پر کچھ انتہائی عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے انسانوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ اب ہر جگہ برمودا ٹرائی اینگل کے چرچے ہونے لگے، ہر انسان اپنی عقل دوڑاتے ہوئے اس مقام کی کھوج میں لگ گیا تھا۔ تو ایک بحری جہاز سفر کے دوران جیسے ہی برمودا کے مقام سے گزرتا ہے تو اچانک ڈوب جاتا ہے۔ اس میں 150 لوگ سوار تھے۔ نہ ہی آج تک اس بحری جہاز کا ملبہ ملا، نہ ہی ان 150 لوگوں کا پتہ لگایا جا سکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مانسٹر پانی میں موجود تھا جو ان لوگوں کو بحری جہاز سمیت ہی نگل گیا۔ اس کے بعد انگلینڈ سے امریکہ جانے والے بحری جہاز کا بھی یہی حشر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز اچانک اٹھنے والے طوفان کی زد میں آ کر ڈوب گیا تھا، مگر حقیقت کیا تھی کوئی بھی بتانے سے قاصر تھا۔ صرف یہی نہیں، امریکن نیوی کا بحری جہاز بھی اسی پراسرار مقام کی نظر ہو گیا۔ یہ بحری جہاز نیوی کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ اس کا نام USS سائلوپس تھا، جبکہ اس کی لمبائی 550 فٹ تھی۔ اس پر 300 لوگ سوار تھے۔ اس بحری جہاز سے ایک پیغام وصول ہوا کہ موسم اچھا ہے اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ اس میسیج کے بعد یہ جہاز برمودا کے مقام سے ایسے غائب ہو گیا جیسے اسے آسمان کھا گیا ہو یا پھر سمندر نگل گیا ہو۔ اسی طرح چند سالوں بعد ہی 2 مزید بحری جہاز ڈوبے جن میں 58 لوگ موجود تھے۔ اسی طرح ایک صبح امریکی جنگی طیارے کہ جن کی تعداد 5 بتائی جاتی ہے، امریکی ریاست فلوریڈا سے پرواز بھرتے ہیں اور ان کا گزر اس مقام کے اوپر سے ہوتا ہے۔ ہر طرف اچانک ہنگامی صورتحال برپا ہو جاتی ہے اور کمپاس سمیت سمت تعین مقرر کرنے والے تمام آلات کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ تبھی ان کے انچارج لیفٹیننٹ چارلز کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ اچانک انجانے مقام پر آ گئے ہیں۔ یہاں پانی کا رنگ گہرا سبز ہے، یہ کون سا سمندر ہے اور مقام ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد چارلز کی کال منقطع ہو جاتی ہے۔ چند منٹوں بعد ہی 14 لوگوں کے عملے پر مشتمل ایک جہاز کو ان کی امداد کے لیے برمودا کے مقام پر بھیجا جاتا ہے، مگر ٹھیک 27 منٹ کے بعد یہ جہاز بھی باقی جنگی طیاروں کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ ان جنگی جہازوں کو تلاش کیا جاتا ہے مگر ان کا سراغ نہ مل سکا۔ اس واقعے نے انسانی عقل کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کئی قصے کہانیاں جنم لینے لگی اور یہ راز مزید پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس واقعے کے بعد مانو موت کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہو۔ جیسے جیسے یہ واقعات بڑھتے گئے ویسے ویسے ہی برمودا ٹرائی اینگل مزید پراسرار اور خوفناک ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ مقام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ سن 1964 میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں اس مقام کو برمودا ٹرائی اینگل کا نام دے دیا گیا اور پھر اس مقام کے حوالے سے مختلف تھیوری سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا یہاں ایلین بستے ہیں تو کسی نے کہا یہاں کوئی سمندری بلا ہے جو سب کچھ نگل جاتی ہے۔ کسی نے اسے پراسرار طاقت کا مرکز کہا تو کسی نے اسے شیطانی مقام قرار دے دیا۔ اس سب کے باوجود زیادہ تر ایکسپرٹ نے اس مقام کو بالکل نارمل قرار دیا اور مختلف تجربوں کے نتیجے میں یہ تحقیق سامنے آئی کہ برمودا کے مقام پر میتھین گیس وافر مقدار میں موجود ہے، جس کے لیک ہونے کی وجہ سے بار بار دھماکے ہوتے ہیں اور دھماکے کے وقت یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔
یا پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برمودا کے مقام پر موجود وافر میتھین گیس ببل کی شکل میں ہوتی ہے جو سمندری طوفان کا سبب بنتے ہیں، اور یہاں سے گزرنے والا بحری جہاز سمندری طوفان کی زد میں آ جاتا ہے۔ اگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تحقیق سچی ہے تو پھر برمودا کے اوپر سے اڑنے والے جہاز حادثے کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھی ایکسپرٹ یہی وجہ بتاتے ہیں کہ اس مقام پر موجود میتھین گیس جب ہوا میں ملتی ہے تو ایک ہوائی طوفان کھڑا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جہاز اور طیارے اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل باقی سمندری مقام کی طرح ایک نارمل مقام ہے۔ دراصل اسے اتنا پراسرار بنا دیا گیا ہے کہ اس جگہ نارمل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ مقام کافی وسیع ہے اور اس کے ارد گرد ہونے والے سمندری حادثوں کا سارا ملبہ بدنامی زمانہ برمودا ٹرائی اینگل پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر یہ پراسرار جگہ ہے تو اسے دنیا کے خطرناک مقام کی لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ اور ہر سال اس مقام سے 8634 بحری جہاز گزرتے ہیں، تو یہ جہاز برمودا سے گزرتے ہوئے حادثے کا شکار کیوں نہیں ہوتے؟ پچھلے 40 برس میں یہاں صرف 2 بحری جہاز ڈوبنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں جو کہ نارمل ہیں، اور باقی سمندری مقام پر بھی یہ حادثات پیش آتے ہیں۔ دوستو، یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پرانے وقتوں میں برمودا ٹرائی اینگل نے کیوں حادثوں کا طوفان برپا کیا ہوا تھا اور اب یہاں ایسے واقعات کیوں پیش نہیں آتے؟ تو دراصل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں کی کوالٹی میں بھی بہتری آ چکی ہے۔ اب ایسے بحری جہازوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ جہاز زیادہ پاورفل نہ تھے، اسی وجہ سے جلد ہی حادثے کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال آج بھی یہ بحث جاری و ساری ہے کہ یہاں ایلین رہتے ہیں یا مونسٹر یا قدرتی آفات کا مقام ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائی اینگل ایک نئی بحث لیے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس مقام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔